بلکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کے بعد بظاہری طور پر جب مسلمانوں پر ایک بہت بڑی مشکلات آ گئی اور مسلمان جو ہے وہ بڑی ایک قسم کی مشکلات کے اندر پھنس گئے، صحابہ اکرام سارے، وجہ یہ تھی کہ حضور کا دنیا سے چلے جانا، اور جو کفار تھے وہ سارے مسلمانوں کے مخالف ہو گئے، ایک طرف کفار تھے، دوسری طرف مشرکین تھے، اور تیسری طرف جو ایک گروہ بن گیا تھا وہ تھا منکرین زکوٰۃ۔ وہ جو مسلمان تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ فرمایا جو بھی بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا صدیق اکبر اس کی گردن اڑا دے گا۔ یہ اعلان جب کیا تو حضرت عمر فاروق آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، ابوبکر صدیق ہماری حالات بڑی خراب ہے، ہمارے اندرونی حالات بھی بڑے خراب ہیں، بیرونی حالات بھی بڑے خراب ہیں، اگر آپ جو ہے وہ، ہم تو باہر کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں اس وقت، ہماری جو حالت ہے وہ بڑی کمزور ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اندرونی جنگ چھیڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اگر ان کا سر قلم کریں گے تو مسلمانوں کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ نے بات کی، آپ بات تھوڑی ہلکی کر لیں کہ آپ منکرین زکوٰۃ کا سر قلم نہیں کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام۔ فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ تو جاہلیت کے اندر بڑا دلیر تھا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد تو نرم دل کیسے ہو گیا ہے؟ فرمایا واللہ لو منعونی عناکن کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا۔ فرمایا خدا کی قسم، اگر جو بندہ حضور کے دور میں ایک اونٹ لے کر آتا تھا اس کے ساتھ رسی ہوتی تھی، فرمایا اگر میرے دور میں وہ بندہ اونٹ لائے گا رسی نہیں لائے گا، فرمایا صدیق اس کی بھی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دین کی حفاظت کی، صرف یہ نہیں کہ مسجد کے اندر دین کی حفاظت کی، باہر دین کی حفاظت نہیں کی، بلکہ ہر محاذ پر انہوں نے حضور کے دین کا دفاع کیا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے اور لوگوں کے اوپر جو مشکلات آئی، فرمایا میرے بابا کے اوپر اتنی مشکلات آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، فرمایا اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی یہ مصیبتیں اتر جاتی، فرمایا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو پسند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک چیز فرمایا میں ہر وقت حضور کو دیکھتا رہوں، ہر وقت میں حضور کا دیدار کروں۔ فرمایا دوسری چیز فرمایا یہ ہے کہ میرے پاس جتنا مال بھی ہو میں حضور کے قدموں میں لا کر قربان کر دوں۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی حضور کے عقد نکاح میں دے دوں۔ اب پہلی بات، صرف کیونکہ وقت مختصر ہے، پہلی بات پہ گفتگو کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا میری خواہش ہے کہ میں ہر وقت حضور کے چہرے کا دیدار کروں۔ اب چہرے کے دیدار کا حضرت ابوبکر صدیق کو صلہ کیا ملا؟ اب جب آپ غار ثور کے اندر تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں میرے مصطفیٰ آرام کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام کیا دیا؟ وہ انعام یہ تھا، ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، اما عائشہ گھر سے نکلی، آسمان کے تاروں کو دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ فوراً حضور کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنی کسی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں اتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا کس کی؟ فرمایا میرے غلام عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چونکہ دل کی خواہش تھی کہ حضور میرے ابو کا نام لیں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے، اب حضور نے حضرت عمر کا نام لے لیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ جب حضور نے دیکھا کہ اما عائشہ کے چہرے کے اوپر جو ان کے اثرات تھے وہ تبدیل ہو گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے ابو کی، تمہارے باپ کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ اتنا دیا ہے، فرمایا تمہارے باپ نے جو ایک رات میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کی جائیں سیدنا صدیق اکبر کی اس ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے۔ آسمان کے تارے تو کیا، فرمایا حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بدلہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلہ دیا کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، جو ہر وقت حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، اور چہرے کو دیکھ کر آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ
مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کا مقام، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر بندہ جو ہے وہ بیان کرنے شروع ہو جائے تو اتنا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے اس کو بندہ بیان کر کے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اگر ہم جیسا کوئی بندہ اٹھ کر، یا یہ 14ویں صدی یا 15ویں صدی کا کوئی بندہ اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، معاذ اللہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، تو ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کی کم علمی کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے پاس علم نہیں ہے، کہ جس کو اتنا نہیں پتہ کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی تھی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر ہر بندے کا جو احسان تھا میرے اوپر، جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا، فرمایا میں نے ہر بندے کا احسان دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیا، میں نے اس کو واپس بدلہ دے دیا تھا۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، فرمایا میں دنیا کے اندر ان کا بدلہ نہ دے سکا، فرمایا قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر ان کا بدلہ چکاؤں گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ میں کسی جنتی بندے کا دیدار کروں، کسی جنتی شخص کا دیدار کروں، فرمایا وہ میرے غلام حضرت صدیق کا دیدار کر لے۔ جس کو دنیا کے اندر بشارت مل جائے کہ صدیق جنتی ہے، اور جس کا مقام و مرتبہ جو ہے اتنا بلند و بالا ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ صرف یہ نہیں ہے کہ بعد میں حضور کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام، ان کی شان اتنی زیادہ ہے کہ حضور کے آنے کے ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو آج اگر ایک بندہ اٹھ کر 14ویں صدی کا یا 15ویں صدی کا وہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، یہ اس کی لا علمی ہے، یہ اس کی کم علمی ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے ایسے نازیبا الفاظ کہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور وہ خود دنیا سے حالت ایمان میں گیا، خواہ وہ ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، جس نے بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور خود بھی حالت ایمان میں دنیا سے گیا، سارے کے سارے صحابہ حضور کے جنتی ہیں۔ ہمیں کسی پر بھی طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کسی کے بھی خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں صحابہ کرام وہ جو تھے وہ آسمان کے تارے ہیں، وہ ہدایت کے مینارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ہدایت کے مینارے ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے اہتدیتم، تم ہدایت پاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس صحابی کی اقتداء کرو گے تم جنت میں جاؤ گے، اس صحابی کی کرو گے نہیں، فرمایا میرے صحابہ جو ہے وہ تاروں کی مانند ہیں، فرمایا تم جس کی اقتداء کرو گے اہتدیتم، ہدایت پاؤ گے۔